ارشادات سنے بات ہے بنا کسی تشہیر کے، جس طرح عمر ایوب صاحب نے کہا ریاست کی بڑی خوبصورت تعریف جو کر دی ہے وہ آئین نے مقتدر کیا ہے پاکستان کے عوام کو. آئین میں اگر ریاست ہے، اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اور جو عوام پر محیط ہے باقی سب سروسز ہیں، سروسز ہیں جو پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کی ٹیکسز سے جن کو تنخواہ ملتی ہے، وہ تنخواہ دار ملازم ہیں ریاست کے، اور ریاست صرف عوام ہے. اور آرٹیکل 5 بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ جو ہے لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ، یعنی وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی. ریاست عوام ہے صرف. میں حیران ہوتا ہوں ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ مقتدر حلقہ جو ہے وہ خلائی مخلوق ریاست بن چکی ہے، یعنی مماشت انہوں نے پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے. خدا کا خوف کرو بھائی، آپ ملازم ہو، آپ ادارہ بھی نہیں ہو، ادارہ بھی نہیں ہے، اور ملازم جو ہے وہ جو یعنی مالک ہے وہ اس پر حاکمیت کر رہا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. اور وفاداری جب آئین کی ہے، تابعداری آئین کی ہے اور قانون کی ہے آرٹیکل 5 میں، اور وفاداری ریاست کی ہے عوام کے لیے، ہر ایک پر لازم اور واجب ہے، چاہے وہ آدمی چیف ہے، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چاہے وہ صدر پاکستان ہے، چاہے پرائم منسٹر، چاہے کوئی بھی ہے، اس پر واجب اور لازم ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ نے تو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا ہے، اس کی حیثیت بدل کے اور بگاڑ کے رکھ دی ہے. کل کی ایک مذہقہ خیز پریس کانفرنس کی جس میں ماشاءاللہ ایک ڈی جی جو ہے آئی ایس پی آپ نے ایسا احاطہ کر کے دکھایا کہ ہم غلام ہیں. اور یہی بات جو ہے بار بار عمران خان کہتا ہے کہ میں غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کے رکھوں گا. اور اس ادارے کو جس کو عدلیہ کہتے ہیں، جس کو جوڈیشری کہتے ہیں، اس کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ ان 6 ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، اور اب سارے پاکستان کی عدالتوں نے، ہائی کورٹوں نے، سبھی نے کہہ دیا کہ جی ہم انڈر اسٹریس ہیں، انڈر پریشر ہیں، ہمارے اوپر جو ہے فری انصاف ہم اس انداز سے نہیں کر پا رہے. اور اس سے واضح ہو گیا، اور یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جو اثر من اللہ صاحب کی جو کامنٹس اور آبزرویشنز آتے ہیں، انہوں نے کہا اس سے زیادہ یہ تو آپ نے یعنی آئین کی جو ہے ایبروگیشن کر کے رکھ دی ہے، اس کے مترادف ہے، کیونکہ آئین کے 3 ستون ہیں، ایک ستون کو آپ نے پابند زنجیر کر دیا ہوا ہے. ہم تو یہی کہتے تھے، ہمارا موقف بالکل صحیح تھا. ہم جیل میں بار بار جب کرتے تھے، صبح سے شام تک جو ہے عمران خان کا ٹرائل چلتا تھا، وہ صاف کہتا تھا کہ آپ ایسے کر رہے ہیں، فیصلہ تو کہیں اور سے جا کے انہوں نے ڈکٹیشن لینی ہے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈکٹیشن جو ہے لے کر ان کو تینوں کیسز میں ایک ہی ہفتے میں سزا کر دی گئی. تو یہ اس کے بعد بھی ان کو جیل میں رکھنا ایک دن بھی یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو للکارنے کے مترادف ہے. ہم اس یلغار کو بھی مسترد کرتے ہیں. 9 مئی کا جو بیانیہ دیا گیا ہے، جس کا بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے، بہت اچھی باتیں کی شامی صاحب نے، لیکن شامی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، مفاہمت کس سے؟ ملازم سے، ملازموں سے مفاہمت کرتی جاتی ہے کہ پہلے ہمارا حق مانگو. معافی کی باتیں کرتے اور معافی تم مانگو. معافی جو تم نے 35 سال 40 سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشل لا لگا کر رکھا ہے، مارشل لا لگا کے عوام کو اور پاکستان کو جو ہے آپ نے جس ملت اور رسوائی میں دھکیلا ہے، معافی تم مانگو اس عوام سے اور پاکستان سے. معافی کی باتیں کرتے ہیں، معافی کس لیے مانگے اور کس سے مانگے؟ تمہارے سے. ہم نے تو کبھی قائد اعظم سنا بھی نہیں تھا. قائد اعظم ہاؤس میں خود گورنر رہا ہوں، میں سینیٹر رہا ہوں، وفاقی وزیر رہا ہوں، میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں. میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ جنا ہاؤس بھی وہ انویسٹ کرتا ہے. اور بھائی اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے آپ نے، اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے. اگر وہ واقعی جنا ہاؤس ہے تو پھر کور کمانڈر نے قبضہ کر لیا ہے اس پر بھی. ایک قومی ورثے کو بھی آپ نے اس پہ اپنی سبجوگیشن کر کے اپنی رہائش گاہ بنا لی، اپنا گھر بنا لیا.
باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں، میں اس لیے دہرانا نہیں چاہتا نہ آپ کے درمیان باقی زیادہ دیر، لیکن آج جو تشدد میں لاہور سے سیدھا آ رہا ہوں، آج جو تشدد کیا گیا ہے وکلا پر، پرامن وکلا کا احتجاج تھا لاہور میں، وہ ہائی کورٹ میں آنا چاہتے تھے اور وہ جو ہے اپنا کراچی ہال میں آنا چاہتے تھے، باہر میں آنا چاہتے تھے احتجاج کرنا، اور اس قدر آنسو گیس کیا گیا، اس قدر لاٹھی چارج کی گئی، اس قدر تشدد کیا گیا کہ سارا گرد و غبار جو ہے پھیلا ہوا تھا، اور 150 کے قریب جو ہے وکلا کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس جمہوریت کی بات کرتے یہ پنجاب میں تفریح اسٹیٹ بنا دی گئی ہے، اور یہ اس لیے خوف بنایا گیا ہے تاکہ کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پرامن احتجاج سے مانے رکھا جائے اور ایک ایسا تاثر دیا جائے کہ جی دیکھیں کوئی بھی نہیں نکلا، اس میں تو احتجاج ہوا ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم جو کہہ رہے تھے ہمارا بیانیہ صحیح ہے۔ پہلے سمت کو درست کریں، آئین کی بالکل پاسداری تبھی ہو سکتی ہے جب اپنے آپ کو یہ سروس سمجھ کے اور آئین میں یہ دیے ہوئے عوام کے اقتدار کو تسلیم کریں۔ اس کو بھی شرم نہیں آتی جو کہتا تھا بار بار وہ بڑے بانگے ڈول کہتا تھا وہ اس کو عزت دو، او بھائی اب تو شرم بھی نہیں آتی ہے تمہیں یہ کہتے ہوئے اس بیانیے سے ووٹ کو عزت، اب کی لگی تمہاری ووٹ کی عزت؟ مجھے جب اس نے خواجہ سعد رفیق نے مبارک دی کہ اپنی شکست کو تسلیم کر کے مجھے جیتنے کی، کیونکہ پاکستان لاہور پاکستان کا دل ہے اور میرا حلقہ لاہور کا دل ہے، تو اس نے جب مجھے مبارک دی میں نے کہا کاش یہی اخلاقی دست تو اپنے بڑوں کو بھی دے دیتا۔ نواز شریف اگر ڈاکٹر یاسمین سے ہار گیا تھا تو اگر وہ یہ تسلیم کر لیتا تو اس کے قدکار میں اضافہ ہوتا اور اچھی روایت ہوتی۔ اگر شہباز شریف بھاگا ہے لاہور سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لاہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نے جیتی ہے، وہ کہتے تھے لاہور ہمارا گھر ہے، اور شرم چاہیے خواجہ آصف کو جو کہتا تھا کوئی حیا ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے،